خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب آج کے درس کا عنوان ہے جنت اور جنت والے۔ مومنین اور متقین کو جنت کی بشارت۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں جنت والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ جنت والے سے مراد جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے یا ان کی نیکیوں کی جزا جنت ہے۔ مومنین اور پرہیزگاروں کی جزا جنت ہے۔ قرآن میں بہت سے گروہوں کو جنتی کہا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو جنتی کہا گیا ہے۔ بعض آیات میں مومنین اور متقین کو جنتی بتایا گیا ہے، جیسے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ٹھیک، لیکن اس آیت کریمہ میں ایمان والے اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو بشارت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جگہ بھی جنت بتائی گئی ہے۔ ایمان والا مرد ہو چاہے ایمان والی خاتون ہو، عورت ہو، اسے بھی جنتی کہا گیا، جیسے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات۔ ٹھیک، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، کس کی؟ باغات کی، جنت کی۔ جنت کو متقین کے لیے تیار کیا، جیسے اعدت للمتقین۔ ٹھیک، جناب جنت والوں کی نعمتوں کا فرق ہے۔ اب جو لوگ جنت میں جائیں گے، جن کو جزا کے طور پر اللہ جنت دے گا، جن لوگوں کو جنتی کہا گیا ہے، کیا سارے جنتی ایک جیسی نعمتوں سے بہرے مند ہوں گے یا نہ؟ ان کی نعمتوں میں فرق ہوگا، یقینی طور پہ فرق ہوگا، کیونکہ درجے کے اعتبار سے، ایمان کے درجے کے اعتبار سے سب ایک جیسے درجے پہ فائز نہیں ہیں۔ اعمال صالحہ کے اعتبار سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ درجات ہیں ایمان کے، درجات ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اعمال صالحہ میں بھی لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو جس درجے کا مومن ہوگا، جس نے جتنی زیادہ نیکیاں کی ہوگی، اچھائیاں کی ہوگی، اس کو اتنی ہی زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی، ملیں گی۔ جو ایمان کے جس درجے پہ، جس مقام پہ ہوگا، اس کو اسی اعتبار سے نعمت دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا میں ایمان والوں کے درجے مختلف ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے انعامات اور جزائیں مختلف ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سارے طالب علم ہونے کے عنوان سے آپ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، سارے مولانا طالب علم ہیں۔ ٹھیک، سب کو کچھ چیزوں میں مشترک رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، کھانے پینے، رہنے سہنے کی جو جگہیں ہیں، جو امکانات ہیں، یہ سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن چونکہ ہیں تو سارے طالب علم، لیکن ان میں فرق ہے۔ کوئی پڑھنے میں اچھا ہے، کوئی پڑھنے میں کمزور ہے، ٹھیک، کوئی محنت سے پڑھتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ رہتا ہے، منظم طریقے سے رہتا ہے، استاد کی، طلباء کی، سب کی عزت، سب کا احترام کرتا ہے، وقت کا پابند ہے، امتحان میں سارے سوالوں کے جوابات اچھی طریقے سے لکھتا ہے، تو اس کے لیے کچھ امتیاز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بہت ساری جماعتیں ہیں جو جنت میں ہوں گی، بہت سارے افراد ہیں جو بہشت میں ہوں گے، لیکن
ان کو الگ الگ نعمتیں دی جائیں گی، الگ الگ نعمتیں ان کے ایمان کے درجے اور ان کی دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا۔ کچھ نعمتیں مثلا باغات اور پاکیزہ ازواج، ایسی نعمتیں جو تمام جنت والوں کے لیے، یعنی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، تمام جنتیوں کو دی جائے گی۔ جنت میں رہنے والے ہر ایک کو جو نعمتیں دی جائیں گی، اور کچھ خصوصی نعمتیں ہوں گی تو خاص لوگوں کو دی جائیں گی۔ ہاں، تو باغات اور پاکیزہ ازواج یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو مشترک ہے۔ مشترک بین معنی کہ تمام جنت میں رہنے والوں کو دی جائیں گی، جیسے جنات تجری من تحتها الانہار وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ ہر ایک کے لیے، سارے جنتیوں کے لیے ہے۔ لیکن مثلا جنت رضوان یعنی خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا، یہ ایسی معنوی نعمتیں ہیں جو بلند مرتبہ مومنین کے لیے ہیں، یہ مشترک نہیں ہے۔ ہر جنت والے کو کیا ہے؟ جنت رضوان یعنی خدا کی رضایت، خدا کی خوشنودی جیسی عظیم نعمت میسر نہیں ہوگی۔ کچھ خاص بندے ہوں گے، کچھ خاص جنتی ہوں گے جنہیں یہ عظیم نعمت حاصل ہوگی۔ ایک آیت میں مذکورہ دونوں طرح کی نعمتوں کو ذکر کیا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ٹھیک، اب آئیے جنت کی وسعت۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جنت کتنی وسیع و عریض ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، کسی کو اندازہ ہے یا کسی کو اندازہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نے جنت کی وسعت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو زمین و آسمان کی تم وسعت دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے برابر جنت کی بھی وسعت ہے۔ ایک آیت میں جنت کی وسعت، ایک آیت میں ہمارے تصور سے کہیں زیادہ، یعنی آسمان اور زمین کے برابر جنت کی وسعت بتائی گئی ہے۔ وَالسَّابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ دیکھا اس آیت کریمہ میں مولانا جنت کی وسعت کو آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر بیان کیا گیا ہے۔ کہا جس طریقے سے زمین و آسمان وسیع ہیں، اسی طریقے سے جنت بھی وسیع ہے۔ جنت کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک اور آیت میں خدا نے جنت کی وسعت کو آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر بتایا ہے۔ کہا زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے اتنی ہی جنت کی وسعت ہے، اور اوپر والی آیت میں زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ جنت کی وسعت کو بیان کیا گیا، جیسے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں کاف نہیں لگایا گیا، اوپر والے کا عرض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی وسعت کے مانند ہے، ٹھیک ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک مشابہت بیان کی ہے، کہا تقریباً زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے اسی کے مانند جنت کی بھی وسعت ہے، لیکن یہاں باقاعدہ طور پر کاف کو ہٹا لیا گیا ہے، کاف تشبیہ کو، تو اب یہاں پر کہا جائے کہ زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے اتنی وسعت جنت کی ہے۔ دونوں آیتوں کے موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت میں السما سے صرف پہلا آسمان جسے ہم دیکھ سکتے ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تمام آسمان مراد ہیں۔ زمین و آسمان مولانا ایک نہیں ہے، تقریباً زمین و آسمان کے 7 طبق بیان کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین کی 7 سطحیں ہیں، 7 طبقے، آسمان بھی 7 ہیں۔ تو پہلی والی آیت میں کعرض السماء والارض میں جو لفظ السما آیا ہے اس سے مراد پہلا آسمان نہیں ہے،
کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں صرف مختلف آسمانوں میں سے صرف ایک آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کا پہلا طبقہ دوسرے طبقے کو دیکھنے سے مانے ہے ہمارے لیے، ویسے ہی آسمانوں میں پہلا آسمان دوسرے اور بعد کے آسمانوں کو دیکھنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ پردہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی نگاہوں سے، ہم اپنی نظروں سے صرف اور صرف آسمان کا پہلا آسمان دیکھتے ہیں، زمین کی سطح میں سے صرف یہ سطح جس کے اوپر ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ زمین کی یہی ایک سطح نہیں ہے اور نہ ہی آسمان کی ایک سطح ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ میں جو السما ہے، اس سے مراد آسمان کا پہلا طبق نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آسمان ہیں، کائنات کے تمام آسمان مراد ہیں۔ چلیں تو خدا ہم سب کو معرفت کے ساتھ بندگی کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ جنت کی مادی اور روحانی دونوں طرح کی نعمتوں سے استفادہ کریں انشاءاللہ۔ جناب یہ قرآن کی آیتیں اور عبارتیں، سامنے نئے الفاظ دیے گئے ہیں، آیتوں کو پڑھ کے الفاظ سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد پھر آیتوں کا ترجمہ کریں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ نئے الفاظ میں دیا ہے یتقون، وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا سوائے لعب کھیل، ولہو اور تماشے کے، نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ دوسری آیت لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، لہم ان کے لیے، دار السلام سلامتی کا گھر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وہو ولیہم اور وہ سرپرست ہے، ولی ہے، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور وہ ان لوگوں کا ولی ہے، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ سب کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ایمان والے ہیں حقیقت میں، یا یہی لوگ سچے مومن ہیں، مومن ہیں برحق، حقیقی، حقاً سے مراد برحق، حقیقی، سچے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ایمان والے ہیں حقیقت میں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، مقامات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور پاک و پاکیزہ رزق ہے۔ کریم یعنی ہاں، ورزق کریم اور پاک و پاکیزہ رزق ہے۔ چوتھی آیت انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ انظر تم دیکھو، نظر ینظرو سے فی الامر، انظر تم، فضلنا، فضل یفضل تفضیل، فضلتو فضلنا،
ہم نے فضیلت دی. تفضیل فضیلت دینا مصدر ہے، تفضیل باب تفعیل. ٹھیک. انظر تم دیکھو، کیف فضلنا کس طریقے سے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض ان میں سے بعض کو بعض پر. تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. ولل آخرت اکبر درجات اور یقیناً آخرت کا بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا اکبر تفضیلا اور سب سے بڑی فضیلت ہے. ولل آخرت اور یقیناً آخرت کے لیے اکبر درجات سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا درجہ ہے. وہ اکبر و تفضیلا اور سب سے بڑی فضیلت ہے، فضیلت ہے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهو العب کھیل کود، کھیل تماشا. لہو اللعب یعنی مولانا لہو یعنی بیہودہ بیکار، لعب یعنی کھیل. یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو کھیل تماشا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر الگ الگ آتے ہیں تو لعب کے معنی کھیل ہے، لہو کے معنی بیہودہ بیکار، جس کی کوئی ارزش، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لہو یعنی بیکار. جب دونوں ایک ساتھ میں آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ کھیل تماشا. ٹھیک ہے نا. حیوان یعنی زندہ، زندگی. حیوان، حیوان مت پڑھ دینا یا پر فتح کے ساتھ. حیوان، حیوان یعنی زندگی، حیات. وما هذه الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور یقیناً آخرت لہی الحیوان یہ حقیقی زندگی ہے. اور آخرت یقیناً آخرت کیا ہے؟ لہی الحیوان آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون اگر تم سب جانتے ہو. لو کانوا یعلمون اگر تم سب جان لو یا اگر تم سب جانتے ہو. وما هذه الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب سوائے کھیل تماشے کے. وان الدار الآخرۃ اور بے شک آخرت لہی الحیوان یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون اگر تم سب جان لو. چلے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی. کان یرید حرث وہ ارادہ کرے چاہے کھیتی. یرید اراد، یرید ارادہ کرنا، حرث یعنی کھیتی. نزد ہم زیادہ کرتے ہیں. من کان یرید جو شخص ارادہ رکھتا ہے، جو شخص چاہتا ہے، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی کرنا. جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. نزد ہم بڑھا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، فی حرثہ ہی اس کی کھیتی میں. جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. نؤتے یا نؤتی ہم دیتے ہیں. ٹھیک مولانا.
نیچے آیت میں جو آخری لفظ من نصیب، نصیب یعنی حصہ، نصیب یعنی ہاں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نوتہی منہا، ہم اسے دیتے ہیں اس میں سے، جو شخص دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی کرتا ہے، نوتہی منہا، ہم اسے دیتے ہیں اس میں سے، وما لہو، اور نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرت، آخرت میں من نصیب کوئی حصہ، جو شخص دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے اس کو عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ، یوں کہیں کہ جو شخص دنیا کی کھیتی کرے گا ہم اس میں سے اس کو دیں گے، عطا کریں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، وما لہو، اور نہیں ہوگا کچھ بھی اس کے لیے فی الآخرت، آخرت میں من نصیب کوئی بھی حصہ۔ آٹھویں آیت، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، ادخلوا، دخل یدخلوا سے ادخل فعل امر، ادخلوا جمع ہے اس کے، تم سب داخل ہو جاؤ، تحبرون، تم سب خوش ہوتے ہو، تحبرون، تم سب خوش ہوتے ہو، شاد ہوتے ہو، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور تسلیم تھے یا مسلمان تھے، ہاں، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے اس حال میں کہ وہ مسلمان تھے، ادخلوا الجنت، ہاں ہاں یعنی ہاں، یقول لہم، یہ بریکٹ میں ہے، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنت، کہ تم سب داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم سب، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، خوشی خوشی، سمجھے، خوشی کے ساتھ بھی اب کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر اس حال میں، واہ حالیہ لوگ، وکانوا مسلمین، در حال کی مسلمان تھے، تم سے کہا جائے گا، یہ بریکٹ میں ہے، کہ تم سب اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ جنت میں، تحبرون، خوشی کے ساتھ، ہاں، خوش خوش، ٹھیک، چلے آیت نمبر 9، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تؤثرون، تم سب ترجیح دیتے ہو، تم سب پسند کرتے ہو، تم سب دوست رکھتے ہو، سمجھ نا، ابقا، بہت زیادہ پائیدار، بہت پائیدار، ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی، زیادہ باقی رہنے والی، اس میں ابقا، بل یعنی بلکہ، تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، بلکہ تم سب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے، باوجود کہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، پھر بھی تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ چلو اب یہاں سے دوزخ اور دوزخ والے اب کیا کریں گے، جنت سے نکلیں گے ابھی،
یہ رہنے دے، کل نکلیں گے. ہاں ایک دن تو کم سے کم رہنے میں. اب کیا دوزخ میں داخل ہو. چلے دوزخ اور دوزخ والے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. ایک دن جنت کی بہاریں دیکھ لیں. چلو ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیں.